ایسے میں یہ کہنا کہ ان کی فقہ یعنی ان کی سوجھ بوجھ، ان کے آراء، ان کے اجتہاد عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، ایک باطل بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ جھجک رہے ہیں، گنبد صاحب نہیں جھجک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، یہ غیر مقلدین کے مناظر ہیں صدیق رضا صاحب کراچی والے۔ انہوں نے مولانا الیاس گھمن صاحب پر ایک اعتراض کیا ہے اور ویڈیو ساتھ ساتھ چلائی ہے اور اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے صدیق رضا صاحب نے، جو غیر مقلدین کے مناظر ہیں۔ اب مولانا گھمن صاحب کی جو ویڈیو ہے یا جو گفتگو ہے، اس پر جو بنیادی اعتراض وہ کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا صاحب کی جو گفتگو انہوں نے پیش کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ حضور کے دور سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب مولانا صاحب کی یہ ویڈیو، یہ گفتگو کس قدر درست ہے یہ تو علماء کرام ہی جواب دیں گے، وہی بتائیں گے۔ لیکن صدیق رضا نے جو ویڈیو جاری کی ہے، جو جواب دیا ہے، اس پر اعتراض ضرور بنتا ہے اور اس پر ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔ مولانا گھمن صاحب کی گفتگو الگ ہے، وہ کس قدر درست ہے، کس انداز کی ہونی چاہیے تھی یا ہے، کس قدر صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن صدیق رضا نے جو گفتگو کی ہے اس پر تو اعتراض بنتا ہے نا، اس کو تو جواب دینا ضروری ہے۔ حالانکہ مولانا گھمن صاحب نے اس میں ایک مثال بھی دی ہے کہ آپ دیکھیں بخاری شریف کی احادیث، اگر کوئی کہے کہ حضور کے دور سے بخاری کی احادیث کہاں ہیں، بخاری کی تو نہیں ہے نا، احادیث ہیں، تو یہ اعتراض بن سکتا ہے نا۔ اسی طرح فقہ حنفی کی جو مسائل ہیں، بات تو فقہ حنفی کی کتب کی نہیں چل رہی نا، مسائل کی چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی یہی کتابیں حضور کے دور میں تھیں تو یہی کہا جائے گا یہ کتب احادیث حضور کے دور میں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، احادیث تھیں۔ ٹھیک اسی طرح فقہ حنفی کی جو کتب ہیں وہ وہاں نہیں تھی لیکن مسائل تھے، یہ مولانا گھمن صاحب کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ صدیق رضا صاحب جو اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کیا کرنا چاہتے ہیں ذرا سنیں۔ ایسے میں یہ کہنا کہ ان کی فقہ یعنی ان کی سوجھ بوجھ، ان کے آراء، ان کے اجتہاد عین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھے، ایک باطل بات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ جھجک رہے ہیں، گنبد صاحب نہیں جھجک۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ وہی آراء، وہی فہم، وہی سوجھ بوجھ حضور کے دور میں تھی، یہ باطل بات ہے۔ یعنی اس بات کو وہ باطل کہہ دیتے ہیں، کون؟ صدیق رضا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل باطل ہے، اور گھمن صاحب نہیں جھجکتے، لوگ جھجک رہے ہیں، یہ کہتے ہیں صدیق رضا جو غیر مقلدین کے مناظر ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کہ یہی سوجھ بوجھ اور یہی سمجھ یا آرائے حضور کے دور میں تھی، یہ باطل بات ہے، یہ کہتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ صدیق رضا صاحب کہتے ہیں۔ اچھا، پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مثال کے طور پر وہ مسائل گنوائے ہیں، 3 مسائل گنوائے ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ آپ بتائیں اگر یہ حضور کے دور میں تھے تو آپ نے کیوں چھوڑے، یا یہ کیا حضور کے دور میں تھے، اس طرح کے مسائل، یعنی اس طرح کے انہوں نے سوالات کیے اور مسائل بتائے۔ اب ظاہری بات ہے جب انہوں نے مسائل منتخب کر کے ایسے لائے کہ ظاہری بات انہوں نے سوچ کر ایسے لائے ہوں گے جو ان کے نزدیک ایسے ہیں کہ ان کے کام کے تھے یا ان کے دعوے پر پورے اتر رہے تھے نا، یعنی بڑی محنت سے وہی انہوں نے مسائل لائے اور 3 مسائل بیان کیے، کہا کہ اور بھی ہیں لیکن بیان جو کیے، بتائے جو وہ 3 بتائے ہیں۔ اب ظاہر ہے وہ 3 تو بڑے زبردست ہوں گے ان کے نزدیک، جبھی تو انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اب پہلا مسئلہ جو انہوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے عقیقے کا، کہ بھئی آپ کے امام ابو حنیفہ عقیقہ کو نہیں مانتے تھے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاثار میں یہ بات نقل کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ عقیقے کو نہیں مانتے تھے۔ اب احناف حضرات عقیقے کو سنت مانتے ہیں یا نہیں؟ یہ فقہ حنفی کا حصہ تو وہی ہے نا جو امام حنیفہ کی فقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھی، تو اتنے سارے صحابہ نے عقیقہ کی سنت کو کیسے بیان کیا کہ بھئی آپ کے امام ابو حنیفہ عقیقہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں، دیکھیں بھئی آپ عقیقہ کو سنت سمجھتے ہیں تو آپ کے امام عقیقہ کو نہیں سمجھتے تھے، کیا یہ عقیقہ کو نہیں سمجھتے نہیں تھے؟ آپ جب اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں تو اگر یہ حضور کے دور کی چیز تھی تو آپ نے کیوں چھوڑا ہے؟ حضور کے دور کی تھی۔ اب یہاں یہ ہم ضروری نہیں سمجھتے کہ یہ مسائل مفتہ بھی یا غیر مفتہ بھی، یہ ہم بتانا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس چیز پر آتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ حضور کے دور میں ایسی سمجھ بوجھ تھی تو پھر آپ نے، وہی اعتراض یہ نا کہ یہ سمجھ بوجھ ایسا سمجھنا یہ باطل بات ہے، ایسی آرائیں تھی تو آپ نے کیوں چھوڑا، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ لیکن یہ سوال پہلے بنتا ہے کیا حضور کے دور میں ایسی آرائے فہم، اس طرح کی سوچ تھی یا نہیں تھی؟ ٹھیک ہے،
اب یہاں یہ اعتراض ابتدا سے یہ کر رہے ہیں جو بندہ حضور کے دور میں تھا ہی نہیں اس کی فقہ اس دور میں کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا، پہلے تو یہ، لیکن ہم یہ پوچھتے ہیں کہ حضور کے دور میں صحابہ تھے یا اس صدیق رضا کے نزدیک صحابہ بھی نہیں تھے؟ صحابہ تھے نا۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، یہ عقیقہ کے متعلق یہ جو کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ عقیقہ کو نہیں مانتے تھے، تو یہ چیز تو ہمیں صحابہ سے مل رہی ہے، یہ چیز ہمیں یہ دیکھیے صحابہ سے یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے آپ دیکھ لیجئے، یہ صحابہ سے یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ صحابہ کے اندر بھی ایسا ذہن تھا کہ وہ عقیقہ کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں ایسی رائے وہاں سمجھیں یہ باطل بات ہے۔ اب یعنی صحابہ کے اندر ایسی رائے موجود تھی، احادیث میں یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صدیق رضا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایسی یہ سوچ رکھنا کہ ایسی رائے اس وقت بھی تھی تو یہ بات باطل ہے۔ جناب یہ تو کتب احادیث میں یہ چیز موجود ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ذہن دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہی آپ کا انداز ہے تو پھر مولانا گھمن صاحب کی تو بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ بھائی ایسی تو سمجھ بوجھ وہاں پائی جاتی ہے، ایسی آرائیں وہاں پائی جا رہی ہیں۔ جو آپ نے مسائل 3 کھڑے کیے ان میں پہلا مسئلہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، ظاہر بات ہے آپ نے تو یہی سوچ کر کیا نا کہ ایسی آراء وہاں ہوگی نہیں، ایسی رائے تو وہاں صحابہ کے دور میں حضور کے دور میں ہوگی ہی نہیں، لیکن پائی جا رہی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ گھمن صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے کہ جب ایسی رائے موجود ہے اس کے باوجود بھی آپ اتنی بڑی ویڈیو ریکارڈ کر اور یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ باطل ہے، تو صحابہ کی رائے کو آپ باطل کہیں گے؟ اب یہاں جو بار بار کہہ دیں کہ خطا کا احتمال پایا جاتا ہے، حوالہ جاتا ہے، تو کیا صحابہ کے اندر آپ کیا کہیں گے؟ صحابہ کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں تھی۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے بتایا عقیقہ کا، اگرچہ وہ مفتہ بھی ہے یا غیر مفتہ بھی الگ بات ہے، لیکن ایسی رائے اس دور میں بھی پائی جاتی ہے، یعنی حضور کے دور میں جو صحابہ حضور کے دور میں تھے نا تو ان کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے، کتب احادیث میں چیز موجود ہے۔ اب دوسرا مسئلہ انہوں نے شوال کے روزوں کے متعلق کہا کہ امام ابو حنیفہ شوال کے روزوں کو مکروہ جانتے تھے۔ شوال میں، رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے، جس نے یہ 6 روزے رکھے اجر و ثواب کے لحاظ سے گویا پورے سال کے روزے رکھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان روزوں کو مکروہ سمجھتے تھے، بلکہ مفتی ظفر علی خان صاحب ماضی قریب میں جو فوت ہوئے، انہوں نے تو اس پر ایک کتابچہ بھی لکھا ہے جس میں ان روزوں کو مکروہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش فرمائی ہے حضرت نے۔ تو کیا آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ امام حنیفہ کی فقہ ہے نا یہ بھی۔ اب شوال کے روزوں کے متعلق امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرنا اور پھر یہ کہنا کہ یہ رائے وہاں نہیں ہے، یا ایسی رائے اگر یہ کوئی کہے کہ وہاں ہے تو یہ بات باطل ہے، تو یہ شوال کے روزوں کے متعلق بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر ایسی رائے پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، ان سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شوال کے روزوں کے متعلق یعنی وہ رمضان کے علاوہ اور یعنی روزوں کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، مکروہ جانتے تھے، یعنی وہی رائے وہاں بھی پائی جاتی ہے۔ حضور کے دور میں صحابہ جو صحابہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ جو سارا دن کہتے ہیں نا کہ ہم منہج سلف پر ہیں، سلف کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ اب آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ ایسی رائے، ایسی فہم سمجھ اگر کوئی بندہ سمجھے کہ حضور کے دور میں تھی فقہ حنفی والی، تو پھر یہ باطل بات ہے۔ تو پھر آپ کیا کہیں گے صحابہ کی رائے کے متعلق؟ جس بات پر آپ اعتراض کریں وہی چیز تو وہاں پائی جاتی ہے، وہی رائے وہی فہم وہاں پایا جاتا ہے، تو یہ بھی تو آپ کا اعتراض کسی کام کا تو نہیں بنا۔ اگرچہ آپ نے تو مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے قرید کر لایا ہوگا، بڑی محنت سے آپ نے جو ہے نا وہ چھان پھٹک کر مسائل لائے ہیں۔ دوسرا مسئلہ بھی آپ کا جو آپ نے پیش کیا وہ بھی تو وہاں پایا جاتا ہے۔ اب تیسری بات انہوں نے بطور اعتراض، اب یہ اعتراض کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں ایسے مسئلے ہیں جو میں فقہ حنفی سے جو بتا رہا ہوں، یہ ایسے مسئلے ہیں کہ حضور کے دور میں ایسے تھے ہی نہیں، یہی تو ثابت کرنا چاہتے تھے نا، کیونکہ اس کا رد کر رہے ہیں کہ جو مولانا گھمن صاحب نے کہا کہ فقہ حنفی حضور کے دور میں تھی نا، تو اس کا رد کر رہے ہیں کس چیز سے؟ مسائل کے ساتھ۔ وہ مسائل لا رہے ہیں کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ ایسے مسائل ہیں، یہ کہاں تھے حضور کے دور میں؟ تو تیسرا مسئلہ جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن پر اجرت لینا، اسی قرآن مجید کے تعلیم دینے کی، لفظوں کا پڑھانا، قرآن مجید کی قرأت سکھانا یا قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر، احکام سکھانا، ان چیزوں کی تنخواہ لینا، اجرت لینا، سیلری، وظیفہ لینا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ناجائز تھا۔ بعد کے فقہا نے اس کو جائز قرار دیا۔
تو یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیوں چھوڑا؟ یہ تو اس دور میں موجود تھا نا. ٹھیک ہے نا. قرآن پر اجرت لینا اس طرح کا یعنی مسئلہ ہے، کوئی امامت پر یا قرآن پر جو اجرت لینا، تو انہوں نے اس کا رد کیا ہے کہ آپ تو لیتے ہو امام ابو حنیفہ. اب بات یہ کہ ہم لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ مسئلہ مفتہ بھی ہے یا غیر مفتہ بھی، یہ الگ بات ہے. لیکن بات یہ کہ کیا یہ رائے صحابہ کے دور میں تھی، حضور کے دور میں تھی یا نہیں، تو یہ احادیث میں چیز واضح ہے. یہ چیز باقاعدہ واضح طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ قرآن پر اجرت لینے پر کیا کہا گیا ہے، یہ بھی احادیث کے اندر چیز موجود ہے. تو ناظرین کرام، یہ صدیق رضا نے جو ویڈیو جاری کی اور اس میں جو اعتراضات کیے اور سوالات لائے، ان سے تو کوئی ایسی چیز ثابت نہیں، بلکہ یہ مولانا گھومن صاحب کی بات تو اور مضبوط ہو جاتی ہے. ابھی ایک اور چیز انہوں نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز حضور کے دور میں تھی اسے آپ نے چھوڑا کیوں، اگر تھی تو چھوڑا کیوں. اب یہ ان کا جو سوال بنتا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس پر بھی گفتگو کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.